پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ. ججز کے خط کے حوالے سے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس. رؤوف حسن نے کہا بانی پی ٹی آئی پر کیسز میں اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. لوگوں کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے. یہ انصاف اور قانون کا قتل ہے. آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب. آصفہ بھٹو شہید بے نظیر آباد این اے 207 سے بلا مقابلہ منتخب ہوئی. الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو کے مد مقابل 3 امیدوار دستبردار ہو گئے. اور لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے والے کا پوتا کراچی میں قتل. گلستان جوہر میں ڈاکو نے 37 سال کے علی رہبر کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار دیں. علی رہبر تحریک آزادی کے رہنما کیف بنارسی کا پوتا تھا. ڈاکو میں سے ایک شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. غصے میں بھرے لوگوں نے مار مار کر جان لے لی. معیشت کی بہتری کے لیے دباؤ برداشت نہیں کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے معیشت کی بہتری کے لیے دباؤ برداشت نہیں کریں گے. ملک سے سیاسی افراتفری کا خاتمہ ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک سے سیاسی افراتفری کے لیے خاتمہ ضروری ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر اور تحقیقات کے لیے چین سے آئی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات. وزیر داخلہ نے کہا شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے پاک چین تعاون سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وزیر خزانہ آؤٹ وزیر خارجہ ان. وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی. پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا ہے. وزیر خزانہ سے سی سی آئی میں شامل نہ کرنے کا سوال. محمد اورنگزیب نے کہا شخصیات کو چھوڑیں ہمیں کام کرنا ہے اور عمل درآمد میں دقت آئی تو پھر بات کریں گے. اور سرجانب حاملہ خاتون پر قبضہ مافیا کے تشدد کی ویڈیو 1.5 سال پرانی ہے. ایس ایس پی ویسٹ حفیظ الرحمان کے مطابق واقعہ 9 ستمبر 2022 کو اجمیری گوٹ میں زمین کے لین دین کی بنا پر پیش آیا تھا جس کا مقدمہ متاثرہ خاتون شمائلہ کی مدعیت میں درج ہے. مقدمے میں نامزد ایاز، عبدالشکور، ڈاکٹر امین، ہاشم، نبیل، مزمل اور نظام الدین ضمانت پر ہیں. وزیر خزانہ سی سی آئی سے باہر کیوں؟ یہ ٹیم کی تعمیر ہے یا تباہی؟ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل. کہتے ہیں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر خارجہ کا سی سی آئی سے کیا تعلق؟ پاکستان کو کم از کم 3 سال کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام چاہیے. 14 اپریل کو واشنگٹن جا رہے ہیں. لانگ ٹرم پروگرام پر بات ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بہار میں اصلاحات کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں. محصولات میں اضافہ ہوگا. ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پی آئی اے کی نجکاری جون تک مکمل ہو جائے گی. خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری جلد کریں گے. پاکستان سے چین کے معاہدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ذرائع آئی ایم ایف کا کہنا ہے ہم رکن ممالک کے معاہدوں پر بات چیت نہیں کرتے. ترقیاتی بجٹ منجمد کرنے کا مشورہ خسارہ کم کرنے کے لیے دیا گیا. گردشی قرضے پر قابو نہ پایا گیا تو بجلی گیس کے نرخوں میں پھر اضافہ کرنا پڑے گا. خیرپور کے تھانہ کم کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم. فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. وائرل ویڈیو میں مسلح افراد کو گھروں پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے. کشمور میں تھانہ میانی جی کی حدود میں آپریشن. ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 8 پولیس اہلکار زخمی. ہم بیڈ گورننس ختم اور گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا. چاہتے ہیں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو. معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ کسی وجہ سے احساس محرومی کا شکار ہیں. بلوچستان کے حوالے سے تاثر تھا کہ یہاں پیسہ چلتا ہے. بلوچستان میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا. بابر اعظم کو پھر T20 ٹیم کا کپتان بنانے کا فیصلہ. ذرائع نے بتایا سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانے کی تجویز دی ہے. عمرے کی ادائیگی کے بعد بابر اعظم آج کاکول اکیڈمی میں جاری ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے.
شاہین آفریدی کو ایک ہی سیریز میں کپتانی کرنے کا موقع ملا تھا۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 71 ٹی20 میں 42 جیتے اور 23 ہارے۔ فارم 47 اور 45 کا ماتم کرنے والے 2018 کے انتخابات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ماتم کرنے والے عہد جبر کی حمایت اور 9 مئی کے مقدمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا سازشی کھیل شروع کرنے والے اپنے ہی جال میں پھنسے تو ضمیر جاگنے لگے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں ملک بھر کے وکلا ججوں کے لیے باہر نکلیں، ان سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ نواز شریف پر اصل چارجز نہیں لگائے گئے، اس لیے وہ آج آزاد گھوم رہے ہیں۔ انہیں اقامہ پر سزا دی گئی، جو چوری اور ڈاکہ مارا اس پر چارج نہیں کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے زین قریشی کی 4 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا راہداری ضمانت دیتے ہیں، مقررہ تاریخ پر متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں۔ زین قریشی کے وکیل نے کہا ضمانت کراتے ہیں تو ہمارے خلاف اور مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا جن مقدمات میں ہم ضمانت دیں پنجاب پولیس گرفتار کر لے تو آپ کو ریکور کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں خواتین کو میاں والی تھانہ قمر مشانی کو جلانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو راہداری ریمانڈ کے لیے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال، طوفانی بارش سے کمرے کی چھت گر گئی، 5 مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ سیلابی ریلا کوئلے کی کان میں داخل، کان میں پھنسے 5 کان کنوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں پھالیا، ڈسکا، وزیر آباد اور جلال پور بھٹیا میں بھی تیز بارش۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ اور گرد نواح میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ماریا بی بی میری بہن تھی، میں اس کی سسٹر ہوں بڑی۔ میرے بھائی نے مجھے 1 بجے کال کیا، وہ مجھے بول رہا ہے بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے وہاں پہ پہنچو۔ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا بہن میری نہیں تھی، کہ اس کو نہلانے میں اوپر ہی تھی، اس کا غسل بھی کرایا، اس کو نہلایا، اس کا گلا داب کر اس کو مارا گیا تھا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماریا کو قتل کرنے والے بھائی اور باپ کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ مقتولہ کی بڑی بہن کوثر کا کہنا ہے بھائی نے رات 1 بجے ماریا کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی، گھر پہنچی تو وہ مر چکی تھی۔ بہن کو بے رحمی سے مارا گیا، انصاف چاہیے۔ گجرانوالہ میں چاچا اور چاچی کا کم عمر بھتیجوں پر تشدد، 7 سالہ سلطان جاں بحق، 2 سالہ ثقلین زخمی۔ پولیس نے چاچا چاچی کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کچھ روز قبل دونوں بچوں پر ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا۔ 7 سالہ سلطان کی حالت بگڑی تو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے پولیس منشیات کے الزام میں جیل میں ہیں۔ کراچی شاہ لطیف ٹاؤن میں مین ہول میں گر کر بچے کی موت کے خلاف پرسہ کا احتجاج، کہا ایم ڈی اے کی غفلت کے باعث بچے کی جان گئی، انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 4 سالہ محسن 21 مارچ کو کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا واسا کی اجازت کے بغیر شہر میں لگے ٹیوب ویل سیل کرنے کا حکم، واسا کو ٹیوب ویل سے متعلق پالیسی مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر کی صفائی کے لیے زمینی پانی استعمال کرنے سے روک دیا، پودوں کے لیے بھی نہری پانی استعمال کرنے کا حکم۔ دریائے سندھ میں پانی کی قلت، ٹی ڈی ایس زیادہ ہونے سے حیدرآباد کے شہری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پانی میں 250 کے بجائے 720 ٹی ڈی ایس ہو گئے۔ صورتحال پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا، لکھا شہری دل، جگر، گردوں، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کراچی میں امراض معدہ کی معروف جعلی دوا کی فروخت کا انکشاف، فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کراچی نے رائزک 40 mg کے 2 سیمپلز
सेंट्रल टेस्टिंग लैब भिजवाए थे। ड्रैप ने अल्सर, तेजाबियत, बदहजमी की दवा का एक बैच 059 PA5 जाली करार दे दिया। फैसलाबाद में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस लाइंस में 1,500 से ज्यादा केमिकल डोरें, हजारों पतंगे जला दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू में सीपीओ मोहम्मद अली का कहना था, पतंगबाजी में मुलव्विस मुल्जिमान को 16 MPO के तहत 6 माह के लिए जेल भेजेंगे। पतंगबाजी की रोकथाम में वालिदैन भी पुलिस का साथ दें। ₹30,000 दो सारे पेपर कराएंगे और 2-3 दिन छोड़ कराने का 500 रुपया, आखिरी के 40 मिनट देते हैं अगर 5,000 दो। लाहौर में असातिज़ा पैसे लेकर बच्चों को इम्तिहान में नकल कराते रंगे हाथों पकड़े गए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का टीम की निशानदही पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजंग पर छापा। 4 प्राइवेट इन्विजिलेटर्स, 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। सेंटर सील, तलबा का एहतजाज। कहते हैं पूरा पर्चा हल करवाने के 30,000, आखिरी 40 मिनट के 5,000 रुपए लिए जाते थे। गजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी। रात गैल मगाजी कैंप पर बमबारी में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। रफा में एक घर को मिसाइल से निशाना बनाया गया, 12 शहरी जान से गए। सहूनी फौज ने 10 रोज से जारी अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे में 200 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। दुनिया भर में गजा में जंगबंदी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इसराइली जारियत के खिलाफ और फलस्तीनियों से एकजहती के लिए अमरीका, बरतानिया और उर्दन में एहतजाज। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए।